یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیائے اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر یعنی کثرت سے شعر و شاعری کرنے والا، بدخلق، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار اور ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بے ہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا عزوجل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کروائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا رب عزوجل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس یعنی تکلیف سے ماہی بے آب، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسے رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت حسن بصری تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا علیہم الرضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شرارت و خباثت کر کے ربیع الاول کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت اور نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کہاں سے وفادار ہو سکتا ہے۔
खंजर आबदार के पे दर पे वार करके चीर फाड़ कर उसको वहीं फेंक दिया। चंद रोज़ उसकी लाश चील कव्वों की दावत में रही। बिलाखिर ढूंढते हुए उसके अहाली और मवाली नौकर चाकर वहाँ पहुँचे और गड़ा खोद कर उसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दाब आए। यजीद मलऊन की मौत की एक रिवायत ये भी है कि बिलाज़री ने एक शामी बूढ़े से यजीद की मौत के सबब के बारे में लिखा है। एक दिन यजीद ने अपने बंदर को वहशी खच्चर की पुश्त पर बिठाया और ख़ुद भी ऐसी हालत में कि मस्त और मदहोश था, इसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया कि अचानक ज़मीन पर गिरा, गर्दन टूट गई और फिर खड़ा नहीं हो पाया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मनक़ूल है कि इन्होंने कहा, यजीद हवारीन में मस्ती की हालत में शिकार की गर्ज से घोड़े पर बैठा और उसके आगे वो वहशी खच्चर दौड़ रही थी जिस पर बंदर बैठा हुआ था। उसके पीछे यजीद ने अपने घोड़े को दौड़ाया और शेर पड़ा। यह कहते ही वो घोड़े से गिरा और गर्दन टूट गई और फिर उठ नहीं पाया। ये थी यजीद मलऊन के बारे में कुछ मालूमात। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।